اچھا، آج ہم بات کر رہے ہیں سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات کے بارے میں۔ اچھا، ان 2 آیات کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص یہ 2 آیتیں پڑھ کے سوتا ہے تو یہ 2 آیتیں اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں رات کو۔ اور اس کے بارے میں یہ بھی بتایا گیا کہ یہ عرش کے خزانوں میں سے ہیں اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور نبی کو عطا نہیں کی گئی تھی۔ اچھا، میں اکثر سوچا کرتی تھی کہ ہو سکتا ہے یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے، کہ میں اکثر سوچا کرتی تھی کہ ان 2 آیات میں ایسا کیا ہے، تو پھر میں نے کہا چلیں ہم ان کا ترجمہ پڑھ کے دیکھتے ہیں۔ اچھا، یہ اسٹارٹ ہوتی ہیں آمن الرسول سے۔ یہاں سے دیکھیں کہ ایمان لایا یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب پر جو اتاری گئی اس کی طرف، اس کے رب کی طرف سے، اور ایمان لائے مومن۔ یہاں پہ رسول کی بات ہو رہی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ ایمان لایا یہ رسول اس کتاب پر جو اتاری گئی اس کی طرف، یعنی کہ یہ کتاب تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتاری گئی ہے، تو یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی بات ہو رہی ہے۔ اور ایمان لائے مومن، یہ سب دل سے مانتے ہیں اللہ کو، اس کے فرشتوں کو، اس کی کتابوں کو، اس کے رسولوں کو، ہم فرق نہیں کرتے کسی میں اس کے رسولوں سے، اور انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، ہم طالب ہیں تیری بخشش کے اے ہمارے رب، اور تیری طرف ہی ہم نے لوٹنا ہے۔ یہاں پہ مومنوں کی بات ہو رہی ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لائے، کتابوں پر، فرشتوں پر، رسولوں پر، اور انہوں نے کہا، جب اللہ تعالیٰ نے انہیں بولا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، اور ہم تیری بخشش کے طلبگار ہیں، اور ہم نے تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک۔ اس کے بعد آگے دیکھیں کہ ذمہ داری نہیں ڈالتا اللہ تعالیٰ کسی شخص پر مگر جتنی کہ طاقت ہو اس کی۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں کسی شخص پہ اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو یہاں پہ یہ بھی ہمیں یہ آیتیں بتا رہی ہیں، جب ہم رات کو روز ڈیلی یہ پڑھیں گے کہ جو بھی ہماری زندگی میں مشکلات ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے لیے بیئریبل نہیں ہے۔ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں ہمارے سے کیا ہو گیا ہے تو بیئر ہی نہیں ہو رہا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی ذات پہ اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتی، تو ڈیفینیٹلی ایسا ہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ہر بات حق ہے، سچ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات حق ہے، سچ ہے۔ اس کو اجر ملے گا جو نیک عمل اس نے کیا، اور اس پر وبال ہوگا جو برا عمل اس نے کمایا۔ اب یہاں پر بندہ مومن کی بات ہو رہی ہے کہ جو نیک عمل اس نے کیا اس پر بھی اس کو اجر ملے گا، اور جو اس نے برا عمل کیا اس پر اس پہ وبال ہوگا۔ اے ہمارے رب، نہ پکڑ ہم کو اگر ہم بھولیں یا خطا کر بیٹھیں۔ اب یہ ایک بندہ مومن کی دعا ہے کہ اگر ہم خطا کر بیٹھیں تو ہمیں نہ پکڑ۔ اے ہمارے رب، نہ ڈال ہم پر بھاری بوجھ جیسے تو نے ڈالا ان پر جو ہم سے پہلے گزرے۔ اور یہ بہت زبردست دعا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے آپ کی زندگی میں کوئی ایسی مشکل ہے یا کوئی ایسا بوجھ ہے جو نسل در نسل چلا آ رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ کی کہہ لیں جنریشن آفٹر جنریشن شفٹ ہو رہا ہے، تو اگر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں نا، اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا ہے، تو ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ آپ کو ریلیف دیں گے۔ اے ہمارے پروردگار، نہ ڈال ہم پر وہ بوجھ جس کو اٹھانے کی ہم میں قوت نہیں ہے۔ اب یہاں پہ یہ بھی اس چیز کے لیے ہے کہ اگر ہم پر ایسی آزمائش آ گئی ہے کہ جو ہم سے بیئر نہیں ہو رہی یا ہم اس کو اٹھانے کے قابل نہیں ہیں، تو یہاں پر یہ بھی دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، جب ہم ڈیلی رات میں مانگیں گے تو ڈیفینیٹلی اللہ ہمیں ریلیف دیں گے۔ اور درگزر فرما ہم سے، اور بخش دے ہم کو، اور رحم فرما ہم پر، تو ہمارا دوست اور مددگار ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست بنا کر یہ دعا کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، اور تو مدد فرما ہماری قوم کفار پر۔ اور یہاں پر یہ دیکھیں کہ آپ کے ایمان کی مضبوطی کے لیے کہ آپ سے مدد مانگی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ سے قوم کفار پر بھی۔